آج بھی وہی روٹین اور وہی کچن کے سارے کام میرا انتظار کر رہے تھے۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، میں اپنے معمول کے مطابق اٹھا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے فوراً سے جائے نماز فولڈ نہیں کی، بلکہ کچھ دیر وہیں پہ بیٹھ گیا اور اپنے اللہ سے دعا کرنے لگا۔ میرا میرے رب سے بہت ہی مضبوط تعلق بنا ہوا تھا۔ میں اپنی ہر پریشانی، اپنا ہر مسئلہ اپنے اللہ کو بتاتا تھا۔ جب کبھی بھی میں صبح کی نماز نہیں پڑھتا تو میرا دل بے چین ہو جاتا تھا، اسی لیے ہی میں روز الارم لگا کے سوتا تھا تاکہ میں نماز کے وقت پہ اٹھ سکوں، اور پھر قرآن کی تلاوت کر کے میں فوراً ہی کچن میں آ جاتا تھا، کیونکہ یہی میرا کام تھا۔ میں ایک عربی عورت کے گھر ملازم تھا، میرے ذمہ کھانا پکانے کا کام تھا، اسی لیے ہی مجھے بروقت باورچی خانے میں پہنچ جانا ہوتا تھا۔ نماز پڑھ کے میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور کچن میں آ گیا۔ میں نے فوراً سے کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ رات کو ہی مالکن مجھے مینیو دے دیا کرتی تھی تاکہ صبح کا ناشتہ بنانے میں ذرا بھی دیر نہ ہو، اسی لیے مجھے صبح ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آج انہوں نے مجھے پراٹھے اور مٹن کڑھائی بنانے کا کہا تھا۔ میری مالکن بہت امیر تھی، اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا، اکثر ہی کام کے سلسلے میں دوسرے شہروں تک آتا جاتا رہتا تھا۔ مٹن کڑھائی کے لیے میں نے سب سے پہلے فریج سے مٹن نکالا اور اسے اچھے سے دھو لیا۔ یہاں ٹائم کی پابندی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ صبح کے پورے 8 بجے ٹیبل پہ ناشتہ لگ جانا ہوتا تھا، اسی لیے ہی مجھے جلدی اٹھنا پڑتا تھا، اور یہاں ناشتے کے لیے کوئی ہلکی پھلکی ڈشز نہیں بنتی تھیں، بلکہ بہت ہی ہیوی ناشتہ بنتا تھا۔ مالکن کا شوہر تو اتنا کچھ نہیں کھاتا تھا، لیکن میری مالکن صبح کے ناشتے میں بھی بہت ہی ہیوی ڈشز بنواتی تھی۔ انہوں نے مجھے مٹن کڑھائی کا کہا تھا، میں جلدی جلدی ہاتھ چلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے میں نے آٹا بھی گوندھ رکھا تھا۔ کڑھائی اب بن رہی تھی، ایک سائڈ سے میں اس میں چمچہ ہلا رہا تھا اور دوسری سائڈ پہ میں نے توا چڑھا دیا تھا، کیونکہ آٹا میں پہلے سے گوندھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں توا گرم ہو گیا تو میں نے پراٹھے بھی بنا لیے۔ ناشتے کا وقت تقریباً ہونے ہی والا تھا، میں جلدی جلدی ہاتھ چلا رہا تھا۔ ویسے آج کل مجھے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا، کیونکہ یہ میری روز کی روٹین تھی۔ جب کوئی کام بندے کی روز کی روٹین بن جائے تو وہ تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے۔ میں نے سارا ناشتہ تیار کر لیا تھا اور اب وقت تھا اسے ٹیبل پہ لگانے کا، لیکن میں نے ٹیبل پہ کھانا لگانے سے پہلے ٹیبل کو اچھے سے صاف کر لیا، کیونکہ مالکن کو اگر ٹیبل پہ ذرا بھی دھول مٹی نظر آ جاتی تو وہ مجھ پہ غصہ کرنے لگتی تھی۔ اور صبح کے ناشتے میں ٹیبل پر ایک گلدان میں روز تازہ پھول رکھنا بھی میری ہی ذمہ داری ہوتی تھی، کیونکہ مالکن کو صبح صبح فریش پھول ٹیبل پہ دیکھنے کی عادت تھی۔ انہوں نے مجھے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ میں ٹیبل پہ ہر روز اس واز میں نئے اور تازہ پھول سجا دیا کروں۔ میں نے ٹیبل کو اچھے سے صاف کر لیا تھا اور گلدان میں پھول بھی بدل دیے تھے، اسی لیے اب میں کچن میں آ چکا تھا، کیونکہ اب کھانا لگانے کا وقت ہو گیا تھا۔ 8 بجنے میں بس کچھ ہی دیر باقی تھی۔ میں نے جلدی جلدی سے سارا کھانا ٹیبل پہ لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں مالک اور مالکن دونوں ہی سیڑھیوں سے نیچے آتے دکھائی دیے تو میں ہاتھ باندھے ڈائننگ ٹیبل سے تھوڑا دور کھڑا ہو گیا تاکہ اگر انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو میں انہیں باورچی خانے سے اٹھا کے دے سکوں۔ پورا سامان تو میں ٹیبل پہ لگا چکا تھا، لیکن پھر بھی میں احتیاطاً یہاں پہ کھڑا تھا، کیونکہ یہی میری ذمہ داری تھی۔ گھر پہ اور بھی بہت سے ملازم تھے، لیکن کھانا بنانا اور ٹیبل پہ لگانا یہ سب میرا کام ہی تھا، جسے میں بہت اچھے سے کر رہا تھا۔ مجھے اس کام کی بہت ہی معقول رقم ملتی تھی۔ بے شک یہ کام تھوڑا مشکل تھا، لیکن جب انسان کے ہاتھ میں کچھ پیسہ لگ جاتا ہے تو پھر انسان کو کوئی کام مشکل نہیں لگتا، جس طرح اب مجھے عادت ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں پہ آئے ہوئے پورے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی تو میں اپنی روٹین سے تھک جاتا تھا، لیکن اب یہ مجبوری تھی۔ میری اتنی اوقات کہاں تھی کہ مجھے ایک دن کا بھی ریسٹ دیا جاتا۔ میں اپنے گھر سے کوسوں دور یہاں پیسوں کی خاطر ہی تو کھانا بنانے کا کام کر رہا تھا۔ نادر، تم نے یہاں پہ املی کا اچار نہیں رکھا کیا؟ میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ مالکہ نے مجھے حکم دے دیا۔ وہ اب مجھے املی کے اچار کا پوچھ رہی تھی۔ املی کا اچار تو رکھنا میں واقعی میں بھول گیا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا میں فوراً سے باورچی خانے میں پہنچ گیا اور 1 منٹ میں ہی انہیں املی کا اچار لا کے دے دیا۔ باورچی خانہ ڈائننگ ایریا سے زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے مجھے وقت نہ لگا۔ وہ صبح کے ناشتے میں مٹن کڑھائی کے ساتھ املی کا اچار کھا رہی تھی۔ میں تو کبھی کبھی حیران ہی ہوتا تھا کہ آخر وہ اتنا گرم کھانا کھا کیسے لیتی ہیں۔ املی کا اچار دیکھ کے میں پھر سے ہاتھ باندھے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہی کھانا کھا کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔
میرے مالک اور مالکن دونوں عیاشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ کبھی کبھی انہیں دیکھ کے تو مجھے ان کی زندگی پہ بھی رشک ہونے لگتا تھا۔ اللہ بھی بڑا کارساز ہے، کسی کو ایک ایک روپے سے محروم رکھتا ہے تو کسی کو اتنا نوازتا ہے کہ اس کی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ میرے مالک کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ سینکڑوں غریبوں کی زندگی سنوارنے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ یہ کرتا تب نہ۔ وہ دونوں وہاں سے جا چکے تھے اور میں اب ڈائننگ ٹیبل سے سارا سامان اٹھا کے کچن میں لے کے جا رہا تھا۔ میں کچن میں کھڑا برتن دھو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ برتن وغیرہ دھو کے کچن کو صاف کرنے کے بعد پھر ہی میں خود کھانا کھاؤں گا۔ کھانا بہت زیادہ بنتا تھا لیکن کھایا بہت ہی کم جاتا تھا۔ مالک اور مالکن دو لوگ ہی تو تھے، آخر وہ کتنا ہی کھا سکتے تھے۔ میں نے برتن دھو لیے تھے، یہی کام مجھے سب سے زیادہ عذاب لگتا تھا۔ کھانا بنانے سے زیادہ مشکل کام کچن کی صفائی ہوتا تھا۔ کھانا بنانے کے وقت بالکل بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ کیا کیا برتن میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن دھونے کے وقت مجھے بڑی مشکل ہوتی تھی۔ جیسے کیسے میں برتن تو دھو چکا تھا لیکن اب باری تھی کچن صاف کرنے کی۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ میں کھانا بعد میں کھاؤں گا اور پہلے کچن صاف کروں گا، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ پہلے کھانا کھا لیتا ہوں، بعد میں کچن صاف کر لوں گا۔ سارے کٹورے میں نے سلیب پہ رکھے ہوئے تھے، باقی جو برتن استعمال ہوئے تھے انہیں میں دھو چکا تھا۔ میں نے ایک پلیٹ اٹھائی اور اس میں اپنے لیے مٹن کڑاہی ڈال لی۔ میں اپنے لیے کوئی الگ سے کھانا نہیں بناتا تھا، بلکہ جو کھانا بچتا تھا بس میں وہی کھا لیتا۔ یہ بھی میں اس لیے کرتا تاکہ مجھے زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔ میں نے پلیٹ میں مٹن کڑاہی ڈال دی اور اب تھوڑا سا اچار بھی میں نے ساتھ ہی پلیٹ پہ رکھا تھا۔ بیگم صاحبہ کو دیکھ کر تو میرا بھی دل کرنے لگا تھا کہ میں کھاؤں۔ زبان کا تو ذائقہ تھا لیکن اس سے انسان کو گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب میں دونوں چیزیں پلیٹ میں ڈال چکا تھا اور کھانے کے لیے زمین پہ ہی بیٹھ گیا تھا۔ کچن میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، میں کھڑے ہو کے ہی سارا کام کرتا تھا، مگر کھانا کھانے کے وقت مجھے زمین پہ بیٹھنا پڑتا تھا۔ کھانا میں کھا رہا تھا کہ اچانک سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تو مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ ضرور مالک ہی گھر سے نکل رہے ہوں گے۔ مالک صبح ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد اپنے آفس کے لیے نکل جاتے تھے، لیکن مالکن پورا دن فارغ رہتی تھی۔ ان کا تو کوئی کام دھندا تھا ہی نہیں۔ کبھی وہ کسی پارٹی میں جا رہی ہوتی تھیں تو کبھی کبھی اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتی تھیں۔ انہیں دیکھ دیکھ کے تو میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی ایسی ہی زندگی گزاروں، لیکن میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں یہ سب کچھ کر پاتا۔ اگر میں کمانے کے لیے یہاں نہ آتا تو میری ساری فیملی بھوک سے مرتی۔ میرے بابا بہت ہی غریب آدمی تھے اور مزدوری کا کام کرتے تھے، لیکن مجھے مزدوری بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میں اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا لیکن نوکری نہیں ملتی تھی۔ میرے دوست عبداللہ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں دبئی آؤں اور وہاں پہ کام کروں۔ وہ بھی یہیں پہ کام کرتا تھا، لیکن اس کا کام مجھ سے مختلف تھا۔ وہ ایک ڈرائیور تھا اور میں ایک خانسامہ۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بڑی مشکل سے راضی کیا۔ میری ماں تو مجھے بالکل بھی نہیں آنے دے رہی تھی، وہ تو مجھے منع کر رہی تھی کہ میں اتنا دور نہ جاؤں۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ایک بہن بھی تھی، میری بہن مجھ سے بڑی تھی اور اس کی اب شادی کی عمر تھی۔ میرے باپ کی مزدوری سے ہمارے گھر کا خرچ بالکل بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ جب عبداللہ نے مجھے دبئی آنے کی آفر کی تو میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور مجھے یہی بہتر لگا کہ مجھے اپنی فیملی کے بہتر مستقبل کے لیے پردیس جانا پڑے گا، اور یہاں پہ نوکری بھی مجھے عبداللہ کے ریفرنس سے ہی ملی تھی۔ میں ہر مہینے اپنی فیملی کو ایک معقول رقم بھجوا دیتا تھا کیونکہ میری تنخواہ اچھی خاصی تھی۔ اب تو میں نے ابا کو بھی مزدوری پہ جانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اب وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان سے بالکل بھی ایسے کام نہیں ہوتے تھے۔ ان کی کمزور ہڈیاں اب مزدوری کا بوجھ بالکل بھی نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ میرے منع کرنے پہ ابا نے بالکل گھر بیٹھ گئے اور آرام سے بیٹھ کے کھا رہے تھے۔ میری تنخواہ سے میرا گھر بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ میں نے اپنے خاندان کی خوشیوں کے لیے قربانی دی۔ جیسے ہی میں نے کھانا کھا لیا تو فوراً سے اپنی پلیٹ کو بھی دھو کے رکھ دیا کیونکہ باقی برتن تو میں پہلے سے ہی دھو چکا تھا۔ پلیٹ کو دھو کے رکھنے کے بعد میں نے فوراً سے کچن کی صفائی شروع کر دی۔ کچن کی صفائی کرتے کرتے مجھے بہت وقت لگ گیا اور اب تو میں بہت زیادہ تھک بھی چکا تھا، اسی لیے میں فوراً سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے یہاں پہ ایک کمرہ بھی دیا گیا تھا جہاں پر میں نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا اور میں وہیں پہ سوتا تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی اور اب گرمی بھی بڑھنے لگی تھی۔ مالکن تو اپنے کمرے میں اے سی لگا کے سو رہی تھی اور میں بیچارہ یہاں گرمی میں تڑپ رہا تھا۔
पंखे लगे हुए थे, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में पंखों से कुछ एहसास नहीं हो रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ चल ही ना रहा हो। और ऊपर से मैंने नाश्ते में भी मटन खा लिया, इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। गर्मियों में मटन खाना भी बड़ी हिम्मत वाले लोगों का काम होता है। और फिर मैंने अचार भी तो साथ खाया था, इसीलिए गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पेट में आग लगी हुई हो। कुछ देर मैं आराम करने के लिए चारपाई पे लेट गया। न जाने मुझ पे कब नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं नींद की वादियों में खो गया। लेकिन जब मेरी नींद खुली तो मेरे होश उड़ गए। 3 बज रहे थे। मैं तो न जाने कितने घंटे सोता रहा था। मैं जल्दी से चारपाई से उठा और वज़ू करके फिर से अपने कमरे में आ गया। ज़ोहर की नमाज का आखिरी वक्त चल रहा था, इसीलिए मैंने जल्दी-जल्दी से नमाज पढ़ ली। अगर मुझे उठने में थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद मेरी ज़ोहर क़ज़ा हो जाती। 5 वक्त का नमाज़ी था मैं। कोई भी नमाज क़ज़ा नहीं करता था। आज भी अल्लाह ने मुझे नमाज क़ज़ा होने से बचा लिया था। 5 वक़्त की नमाज की आदत मुझे मेरे अब्बा ने डाली थी। जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बा मुझ पे बहुत सख्ती करते थे। अगर कभी मैं नमाज न पढ़ता तो वो मुझे सज़ा भी देते थे। इसीलिए नमाज की आदत मुझे बचपन से ही थी। अब तो मुझसे एक नमाज भी न छूटती थी। नमाज पढ़ के मैं फ़ौरन से किचन में आ गया, क्योंकि अब तो रात के खाने की तैयारी का भी आखिरी वक़्त चल रहा था। अगर मैं अब जाके किचन में काम पे ना लगता तो शायद रात का खाना वक़्त पे ना बन सकता, क्योंकि मैं अकेला बावर्ची था। अब मैं बावर्ची खाने में आ चुका था। बावर्ची खाने में आने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो मालकिन से पूछा ही नहीं कि डिनर में क्या बनना है। खाने का मेन्यू मेरी मालकिन ही बताती थी। नाश्ते का तो मेन्यू वो मुझे रात में ही दे देती थी, लेकिन रात का मेन्यू मुझे उनसे दोपहर में ही पूछना होता था। मैं किचन से उल्टे कदम बाहर निकल आया और मालकिन के कमरे में पहुंच गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने हाथ से आहिस्ता से दस्तक दी तो मालकिन ने मुझे अंदर आने का कह दिया, तो मैं अंदर पहुंच गया। मालकिन रात के खाने में मैंने क्या बनाना है, मैं नज़रें झुकाए हाथ बांधे मालकिन से रात के मेन्यू के बारे में पूछ रहा था। हाँ, रात को तो मटन बिरयानी बना लो, और हाँ, साथ में चटनी ज़रूर बनाना। चटनी में लहसुन भी डालना, मुझे लहसुन वाली चटनी पसंद है। और स्वीट डिश में जो तुम्हें सही लगे। मैं तो कहती हूँ बस गाजर का हलवा बना देना, और हाँ, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़नी। मालकिन ने मुझे मेन्यू बताया तो मैं खामोशी से उल्टे कदम उनके कमरे से बाहर निकल आया। आज के खाने में तो मुझे बहुत वक्त लगने वाला था, क्योंकि गाजर का हलवा भी तो मैंने ही बनाना था। गाजर वगैरह क्रश करना और फिर उसका हलवा बनाना, इस पे बहुत टाइम लगने वाला था। मैं बगैर वक्त ज़ाया किए जल्दी जल्दी बावर्ची खाने में आ गया और बिरयानी के लिए चावल साफ़ करने लगा। मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था, क्योंकि मुझे अकेले को ही ये सब करना था। इतनी गर्मी में ना जाने मैडम को क्या सूझी थी गाजर का हलवा खाने की। मैं काम कर रहा था कि अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं मालकिन से कहता हूँ वो नईमा को भी मेरे साथ लगा दे, क्योंकि गाजर का हलवा बनाने में मुझे बहुत वक्त लगना था और गाजर कद्दूकश ही तो करनी थी। मैंने सोचा, अगर मैं मालकिन को कहूँगा तो फिर नईमा मुझे इनकार नहीं कर पाएगी और उसे मेरी मदद करवानी पड़ेगी। अगर मैंने खुद उसे कह दिया तो वो बिल्कुल भी मेरी बात ना मानेगी, क्योंकि उसके ज़िम्मे किचन का काम नहीं बल्कि बेगम साहिबा के कमरे की सफाई होती थी। मैं अब फिर से मालकिन के कमरे की तरफ आ चुका था। मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि कहीं मालकिन मुझ पर गुस्सा करके मुझे निकाल ना दें, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं उनके कमरे में पहुंच गया, क्योंकि अगर मैं अपना ये मसला हल न करवाता तो फिर भी मुझे ही डांट पड़ने वाली थी, क्योंकि मुझ अकेले से तो वो सब बनने वाला नहीं था। अगर गाजर का हलवा ना होता तो मैं सब कुछ खुद मैनेज कर लेता। अब जब गाजर का हलवा बनना था तो मुझे दूसरे हेल्पर की भी ज़रूरत थी। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे होश उड़ गए। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि उन पर से नज़रें हटाऊं। वो बगैर दुपट्टे के खड़ी अपने बालों को संवार रही थी। मेरी मालकिन वाकई बहुत खूबसूरत औरत थी। बस यूं कह ले कि हुस्न का पैकर थी। उनकी गोरी रंगत, उनकी भरी भरी जिसामत किसी को भी अपनी तरफ माइल करने के लिए काफ़ी थी। मैं बेगम साहिबा के शहर में खोने लगा था, इसलिए मैंने जल्दी से अपनी नज़रें नीचे झुका लीं। क्या बात है नादिर, तुम यहाँ पे क्यों आ गए हो? तुम किचन में काम नहीं कर रहे क्या? बेगम साहिबा मुझे शायद देख चुकी थी, इसीलिए मुझसे यहाँ पे आने की वजह पूछ रही थी। बेगम साहिबा, अगर आप नईमा से कह देती तो वो मेरी मदद करवा देती। खाना तो मैं सारा बना ही लेता, लेकिन गाजर का हलवा बनने में मुझे दूसरे किसी हेल्पर की ज़रूरत है, क्योंकि अभी उन्हें कद्दूकश भी तो करना है।
मैंने یہ کہا تو انہیں شاید میری بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ تم جاؤ، میں نعیمہ کو بھیج دیتی ہوں۔ میں اب کچن میں آ گیا تھا، لیکن ابھی بھی مجھے وہ منظر نہیں بھولا تھا۔ میں یاد تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے ذہن سے وہ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ میں جیسے ہی کچن میں آیا تو نعیمہ بھی میرے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئی۔ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، شاید مجھ پہ غصہ ہو رہی تھی کہ میں نے مالکن سے ایسی سفارش کیوں کی۔ خیر، اب ہم دونوں جلدی جلدی ہاتھ چلا رہے تھے۔ نعیمہ نے صرف میرے ساتھ گاجر ہی کدوکش کروائی تھی اور وہاں سے چلی گئی۔ باقی سارے کام مجھے ہی کرنے تھے۔ مشکل کام تو شکر سے ہو گیا، اس لیے دوسرے کام کرنے میں مجھے مشکل نہیں ہوئی۔ ایک سائڈ پہ میں نے بریانی چڑھا دی اور دوسری طرف گاجر کا حلوہ۔ کچن میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ کدوکش کے لیے بھی ایک مشین تھی۔ بریانی تو تیار ہو چکی تھی، لیکن گاجر کا حلوہ ابھی بھی بن رہا تھا۔ جب میں نے کچن کا کام کر لیا اور کھانے سارے ریڈی ہو گئے تو میں نے جا کے ڈائننگ ٹیبل صاف کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں نے کھانا بھی ڈائننگ ٹیبل پہ لگا دیا۔ اب میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کیونکہ سارا کام وقت پہ ہو چکا تھا۔ اگر مجھے تھوڑی بھی دیر ہو جاتی تو پھر میری خیر نہیں تھی۔ مالک بھی اب گھر پہ آ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں مالک اور مالکن دونوں ڈائننگ ٹیبل پہ آ گئے اور میں پھر سے ان کے پیچھے ڈائننگ ٹیبل سے دور کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں کھانا کھا کے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہاں سے چلے گئے اور میں انہیں کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ جب میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو پھر سے میں نے ڈائننگ ٹیبل کے سارے برتن اور کھانا جا کے کچن میں رکھ دیا۔ استعمال شدہ پلیٹیں میں نے سنک پہ رکھ دیں کیونکہ انہیں میں دھونا چاہتا تھا، لیکن کھانے والے سارے کٹورے میں نے سلیب پہ رکھ دیے۔ میں نے سوچا کہ میں پہلے کھانا کھا لیتا ہوں، پھر بعد میں ہی برتن دھو لوں گا۔ میں نے ایک پلیٹ میں اپنے لیے بریانی نکالی اور اسے کھانے لگا۔ میں نے ایک چمچ لیا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اتنی اسپائسی بریانی تھی کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے تو اب یہ حیرت ہو رہی تھی کہ آخر ان لوگوں نے کیسے وہ کھا لی ہوگی۔ اس طرح کی بریانی کبھی مجھے مالکن نے ہی حکم دیا تھا۔ انہیں بہت زیادہ اسپائسی کھانے ہی پسند تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے مچھلی کو بھی اچھے سے صاف کر لیا کیونکہ مالکن نے کہا تھا کہ صبح کے ناشتے میں مجھے فرائی مچھلی کھانی ہے۔ مچھلی کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا اور اس پہ مسالہ لگا دیا تاکہ صبح مجھے بنانے میں زیادہ وقت نہ لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے بریانی کھائی اور برتن دھونے لگا۔ میں نے گاجر کا حلوہ نہیں کھایا تھا کیونکہ میرا پیٹ بہت زیادہ بھر چکا تھا۔ میں برتن وغیرہ دھو کے کچن سے آنے ہی لگا کہ میرا ذہن بن گیا کہ میں بھی تھوڑا سا گاجر کا حلوہ کھا کے دیکھوں۔ میں پھر سے الٹے قدم کچن میں آیا اور ایک پلیٹ میں تھوڑا سا گاجر کا حلوہ نکال کے کھانے لگا۔ حلوہ تو میں کھا چکا تھا، لیکن اب مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا اور پورے 2 گلاس بھر کے پی لیے۔ پانی پینے کے بعد میں فوراً سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب تو میں بہت زیادہ تھک بھی چکا تھا۔ نیند تو مجھے نہیں آ رہی تھی کیونکہ دوپہر میں نے کافی دیر نیند کر لی تھی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے اب میں چارپائی پہ لیٹ چکا تھا۔ میں ابھی چارپائی پہ لیٹا ہی تھا کہ اچانک سے میرے فون پہ بیل بجنے لگی۔ میں نے فون اٹھا کے دیکھا تو میرے چہرے پہ مسکان آ گئی۔ کال میرے ابا کی تھی۔ میں نے فوراً سے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگا لیا۔ نادر بیٹا کیسے ہو؟ ابا کی آواز جیسے ہی میرے کانوں میں پڑی تو میرے چہرے پہ آئی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ابا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ اماں تو بالکل ٹھیک ہے نا؟ میں اماں کے بارے میں پوچھ رہا تھا کیونکہ کچھ دن پہلے ابا نے مجھے بتایا تھا کہ اماں کو بہت تیز بخار ہے۔ ہاں بیٹا، تمہاری ماں بھی اب بالکل ٹھیک ہے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، لیکن یار تھوڑی سی پریشانی تھی۔ ابا نے یہ کہا تو میں بھی پریشان ہو گیا۔ ابا آپ کھل کے مجھے بتائیں کہ کیا پریشانی ہے؟ ثانیہ تو ٹھیک ہے نا؟ میں اب اپنی بہن کے بارے میں پوچھ رہا تھا کیونکہ اماں اور ابا کی خیریت مجھے معلوم ہو گئی تھی۔ صرف ثانیہ ہی رہتی تھی جس کے بارے میں نے ابھی تک نہیں پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، ثانیہ ٹھیک تو ہے، لیکن بات ثانیہ کے بارے میں ہی ہے۔ دراصل اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ ابا نے یہ کہا تو میرے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابا یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے بھی تو آپ پریشان رہتے تھے کہ ثانیہ کا رشتہ نہیں ہو رہا، اب رشتے والے آئے ہیں تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بیٹا، پریشانی رشتے والوں کی نہیں بلکہ تمہاری بہن کے جہیز کی ہے۔ رشتے والے آئے تھے اور ثانیہ انہیں بہت پسند بھی آئی، لیکن اب وہ جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ بیٹا تم تو جانتے ہو کہ میں تو بالکل بھی کام پہ نہیں جاتا اور ہمارا پورا گھر تمہارے ہی بھروسے ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ تم سے اس بارے میں ذکر کر لوں۔ تمہاری ماں تو مجھے منع کر رہی تھی کہ میں تم سے اس بارے میں بات نہ کروں کہ تم ایسے ہی پریشان ہوگے، لیکن بیٹا مجھے مناسب نہیں لگا کیونکہ تم تو اس گھر کے بڑے بیٹے ہو۔ اگر میں تمہیں گھر کی پریشانی نہیں بتاؤں گا تو پھر کسے بتاؤں گا؟ ابا نے یہ کہا تو مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔
ابا को रिश्ते से परेशानी नहीं बल्कि जहेज से थी। अब्बा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां मुझ पे ही हैं। आपने अच्छा किया कि मुझे बता दिया। उसे कितने पैसों की ज़रूरत है सानिया के जहेज के लिए? मैं अब्बा से जहेज के पैसों के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि आखिर कितना खर्च हो सकता है। लेकिन अब्बा ने जो रकम बताई वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। बेटा 15-20 लाख तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग मोटरसाइकिल की डिमांड कर रहे हैं। पहले वो तो गाड़ी के बारे में कह रहे थे, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि हमारी इतनी हैसियत नहीं, मैं तो मजदूर बंदा हूँ, मैं अपनी बेटी को जहेज में इतनी महंगी गाड़ी नहीं दे सकता। बेटा मुझे भी पता है हमारे लिए 15-20 लाख बहुत ही बड़ी रकम है, लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे इस बारे में जिक्र कर लूँ। अगर सानिया की शादी इस घर में हो जाती है तो फिर हमारी बेटी की सारी जिंदगी संवर जाएगी और उसे एक एक पाई के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। बेटा रिश्ते वाले बड़े खाते पीते घराने से हैं। अब्बा ने ये कहा तो मेरे होश उड़ गए। 15-20 लाख तो बहुत बड़ी रकम थी। इतनी बड़ी रकम आखिर मैं कहाँ से दे सकता था? अब्बा 15-20 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। हाँ अलबत्ता 5-6 लाख मैंने जमा कर लिए हैं। जब मैं आपको हर महीने देता था तो थोड़े बहुत पैसे अपने पास रख लेता था। 5-6 लाख मेरे पास हैं, बाकी का इंतज़ाम मुझसे मुश्किल होगा। मैंने अब्बा से कोई बात नहीं छुपाई और साफ साफ बता दिया, मेरे पास वाकई इतने पैसे नहीं थे। बेटा 5 लाख से तो कुछ नहीं होगा। अच्छा छोड़ो बस तुम फिक्र न करो, हम रिश्ते वालों को इनकार कर देते हैं। जब हमारी इतनी हैसियत ही नहीं तो हम अपनी बेटी को इतना जहेज कहाँ से देंगे? अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ज़रूर ही कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। अब्बा के लहजे में मुझे मायूसी वाज़े महसूस हो रही थी, लेकिन मैं भी उन्हें दिलासा नहीं दे सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम मुझसे होना नामुमकिन था। उस वक्त तो मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अब्बा बता रहे थे कि रिश्ता बहुत ही अच्छा था और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए मुझे उसकी शादी की भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। सोचो ही सोचो में न जाने कब मुझ में नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं नींद की वादियों में खो गया। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि बहुत ज़्यादा प्यास की वजह से मेरी नींद खुल गई और मैं उठ बैठा। मेरा गला ऐसे खुश्क हो रहा था कि जैसे मेरी आखिरी सांस हो। सोने से पहले भी मैंने 2 गिलास पानी के पी लिए थे, लेकिन अब मुझे ऐसी प्यास लग रही थी जैसे मैंने हफ्तों से पानी न पिया हो। शायद बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाने से और खुश्क मेवे वाला हलवा खाने से मुझे बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई थी और मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैं बिस्तर से उतरा और फौरन से किचन की तरफ चला गया, क्योंकि फ्रिज किचन में ही था। पानी पीते ही मैं अपने कमरे में आ गया। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पंखा चलने के बावजूद भी मुझे पसीने छूट रहे थे। मैंने कमरे की खिड़की खोल दी और कमीज़ भी उतार दी, क्योंकि मेरी कमर पूरी पसीने से भरी हुई थी। मैं बिस्तर पर लेट चुका था, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं अभी भी सानिया के बारे में सोच रहा था। सोचो ही सोचो में ना जाने इतना वक्त गुजर गया कि नमाज का वक्त भी हो गया, क्योंकि मेरे फ़ोन पे अलार्म बजने लगा था। अलार्म बजा तो फिर मैं उठ के वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। नमाज़ पढ़ने के वक्त मैंने अपने अल्लाह से बहुत दुआएं की कि अल्लाह मेरी बहन का बहुत अच्छा रिश्ता कर दे और मुझे इतनी हैसियत दे कि मैं अपनी बहन को रुखसत कर सकूँ। मैं अब अल्लाह से दुआएं कर रहा था। थोड़ी देर बाद उठ के कुरान पाक की तिलावत करने लगा और मामूल के मुताबिक फिर से किचन में आ गया। आज मैंने नाश्ते में फ्राई मछली बनानी थी। रात को उसे मैंने बिल्कुल साफ़ करके मसाले वगैरह लगा दिए थे, इसीलिए अब फ्राई करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना था। मछली को मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर स्लेब पे रख दिया और ऑमलेट के लिए 2-3 अंडे भी फ्रिज से निकाल लिए। अंडों में मैंने लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और थोड़ा सा काली मिर्च का मसाला भी डाला था। ये भी बेगम साहिबा की फरमाइश थी। उन्होंने ही मुझे कहा था कि सुबह ने मसाले वाला अंडा खाना है और साथ में फ्राई मछली भी खानी है। अंडे में मैं सारी चीज़ें डाल चुका था। अब दोनों चीज़ों को फ्राई करने का वक्त था। आज मैं बड़े आराम से काम कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि आज नाश्ता जल्दी बन जाएगा। कुछ ही देर में मैंने दोनों चीज़ें फ्राई कर लीं और जाके टेबल वगैरह पे ही साफ़ कर दी। मैं फूल भी बदल दिए और फिर किचन में आके सारा सामान उठा के बाहर टेबल पे लगा दिया। थोड़ी ही देर में मालकिन भी नीचे आ गई।
آج مالک ناشتے کی ٹیبل پہ نہیں آئے تھے۔ مجھے حیرت تو ہو رہی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ مالکن کے ساتھ ہی نیچے آتے تھے، لیکن مجھ میں پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میری کیا اوقات تھی کہ میں ان کے پرسنل معاملات میں بولتا۔ مالکن اب ٹیبل پہ بیٹھ چکی تھیں اور میں ان کے سامنے کھانا بھی لگا چکا تھا۔ وہ مسالے والا انڈا تو بڑے شوق سے کھا رہی تھیں، مچھلی بھی انہوں نے کافی کھا لی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ آخر اتنی گرمی میں بھی وہ ایسے گرم کھانے کیسے کھاتی ہیں، لیکن وہ مجھ غریب کی طرح گرمی میں تھوڑی رہتی تھیں۔ وہ تو اے سی پہ اپنے کمرے میں ہی پورا دن گزارتی تھیں۔ رات کو جب مالک آتے تھے تو وہ دونوں کمرے میں گھس جاتے تھے اور میں بیچارہ انہیں ترستی نگاہوں سے دیکھتا رہ جاتا تھا۔ مالکن ناشتہ کر کے وہاں سے اٹھنے ہی لگی کہ میں نے ان سے مالک کے بارے میں پوچھ لیا۔ مالک ناشتے پہ نہیں آئے، ان کا کھانا کمرے میں تو نہیں پہنچانا؟ میں نے بڑے باادب طریقے سے نظریں جھکا کے پوچھا تھا، کیونکہ اب میں انہیں نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جب بھی میں انہیں نظر اٹھا کے دیکھتا تھا تو میرے من میں عجیب سی ہلچل مچنے لگ جاتی۔ ان کا حسن ہی ایسا تھا کہ میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ میں غیر شادی شدہ تھا اور ایک حسینہ کو اپنے سامنے دیکھ کے مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ میں نے نظریں جھکا کے یہ سب کہا تھا۔ نہیں، وہ کھانا نہیں کھائیں گے، وہ اپنی پیکنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے 15-20 دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے اور ان کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ناشتے کا۔ وہ یہ کہہ کے وہاں سے جا چکی تھیں۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ چکی تھی۔ میں نے سارا کھانا ٹیبل سے اٹھایا اور پھر کچن میں پہنچ گیا۔ میرا تو پورا دن ہی کھانا بنانے، برتن دھونے اور کچن کی صفائی میں گزر جاتا تھا۔ آج میں نے برتن دھونے سے پہلے کھانا کھا لیا تھا کیونکہ مچھلی دیکھ کے تو میرے بھی منہ میں پانی آنے لگا تھا۔ ہم غریبوں کو ایسی چیزیں کہاں نصیب ہوتی ہیں، یہ تو بڑے لوگوں کے لیے ہی بنی ہوتی ہیں جو انہیں افورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ مچھلی میں نے بہت زیادہ بنائی تھی لیکن کھائی صرف مالکن نے تھی، اسی لیے بہت ساری بچ گئی تھی۔ میں تو صبح سے اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ کب مالکن کھانا کھا کے جائیں اور پھر میں کچن میں آ کے کھانا کھاؤں۔ میں نے اپنے لیے الگ سے کچھ نہیں بنایا تھا۔ میں نے روٹی مسالے والے انڈے سے کھائی اور پھر مچھلی کو اینڈ پہ ایسے ہی کھانے لگا۔ مچھلی بہت زیادہ مزے کی بنی ہوئی تھی۔ تلی ہوئی چیزیں تو مجھے بھی پسند تھیں، لیکن اتنی گرمی میں ایسی چیزیں کھانا بھی بڑی ہمت کی بات تھی۔ میں نے جیسے ہی یہ دونوں چیزیں کھائیں تو میرے پیٹ میں ایسی بھڑک اٹھی کہ میں نے ٹھنڈے پانی کی ایک بوتل گٹا گٹ پی لی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ آخر مالکا نے یہ سب کیسے کھایا۔ اب تو یہ ان کی روٹین تھی، وہ تو اکثر ہی ایسی چیزیں کھاتی تھیں اور ان کی وجہ سے مجھے بھی کھانی پڑتی تھی۔ میں غیر شادی شدہ تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شاید روزانہ گرم کھانے کی وجہ سے میری طبیعت بگڑنے لگی تھی اور اوپر سے اتنی گرمی تھی کہ بندہ بھن کے رہ جاتا تھا۔ میرے کمرے میں کون سا مالکن کی طرح اے سی لگا ہوا تھا جو میں بیچارہ ایسی چیزیں ہضم کر سکتا۔ کچن کا کام میں نے جلدی سمیٹا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج میں نے سوچا کہ میں نہا لوں۔ نہاتا تو میں روز ہی تھا لیکن شام کو نہاتا تھا۔ آج میں کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی نہانے کے لیے پہنچ گیا۔ کافی دیر میں شاور کے نیچے کھڑا رہا لیکن میری گرمی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ میری غذا تھی۔ میں اب روزانہ کی روٹین میں گرم کھانے لگا تھا۔ مالک تو کام کے سلسلے میں گھر سے جا چکا تھا لیکن مالکن اب گھر پہ بالکل اکیلی ہوتی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ مالک کو گھر سے گئے ہوئے پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ مالک کے جانے کی وجہ سے مالکن کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ بدلا سا ہونے لگا تھا۔ آج مجھے کھانا بنانے میں بہت دیر ہو گئی، اسی لیے میں نے جلدی میں ڈائننگ ٹیبل کو بالکل بھی صاف نہیں کیا اور بغیر صاف کیے ہی ٹیبل پہ کھانا لگا دیا۔ بیگم صاحبہ جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے آئیں تو ان کی نظر ٹیبل پہ پڑی۔ میں تو گھبرا رہا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا وہ ضرور مجھ پہ غصہ کریں گی۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ شاید ان کی توجہ ٹیبل پہ نہیں جائے گی، لیکن انہوں نے تو آتے ساتھ ہی ٹیبل کو ایک انگلی سے چیک کیا۔ میں بالکل ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ مجھ پہ غصہ نہ کریں، لیکن وہ تو بغیر کچھ کہے کرسی پہ بیٹھ گئیں اور کھانا بھی شروع کر دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کیونکہ پہلے تو وہ صفائی کے معاملے میں بہت زیادہ سختی کرتی تھیں۔ آج انہوں نے مجھے بالکل بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھے کچھ دنوں سے ان کا رویہ اپنے ساتھ کچھ بدلا سا لگ رہا تھا۔ وہ کھانا کھا کے جانے ہی لگی تھیں کہ اچانک رک گئیں۔ نادر، میری بات سنو، انہوں نے یہ کہا تو میں 2 قدم ان کی طرف بڑھ گیا۔
ابھی تک میں نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ میں اب ہمیشہ ہی ان کے سامنے نظریں جھکا کے کھڑا ہوتا تھا کیونکہ میں اپنے دل میں کوئی میل پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا تو وہ مسکرانے لگیں۔ ارے تم اس طرح سے سر جھکائے کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا ہے میری بات سنو تو سر اوپر کر کے سنو نا۔ انہوں نے یہ کہا تو مجبوراً مجھے نظریں اٹھا کے انہیں دیکھنا پڑا۔ ان کے چہرے پہ آج کچھ عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ پہلے تو انہوں نے کبھی بھی مجھ سے اس طرح مسکرا کے بات نہیں کی تھی۔ مجھے بڑا عجیب تو لگ رہا تھا لیکن میں کیا ہی کر سکتا تھا۔ مالکن کے مسکرانے پہ میں بھی اپنے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سا گا گیا۔ نادر میری بات سنو، میرے لیے نا گرین ٹی بنا کے کمرے میں بھجوا دینا تھوڑی دیر تک۔ وہ اب مجھے گرین ٹی بنانے کا کہہ رہی تھیں۔ میں نے اس وقت اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر سے نظریں جھکائے کھڑا ہو گیا۔ وہ اب وہاں سے جا چکی تھیں اور میں ٹیبل سے برتن اٹھا کے کچن میں آ چکا تھا۔ میں نے آج پہلے کھانا بھی نہیں کھایا اور سب سے پہلے گرین ٹی بنا کے بیگم صاحبہ کے کمرے کی طرف پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا تو بیگم صاحبہ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جا کے وہ گرین ٹی بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی، لیکن انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے یہ کہا کہ میں انہیں ہاتھ میں ہی دے دوں، تو میں نے انہیں وہ قہوہ اٹھا کے دے دیا۔ میں قہوہ دے کے واپس ان کے کمرے سے نکلنے ہی لگا تھا کہ انہوں نے مجھے روک لیا۔ میری بات سنو، مالکن نے یہ کہا تو میں فوراً رک گیا۔ مجھے آج ان کا رویہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں اب پھر سے ان کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اپنے اوپر بہت ہی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا کیونکہ میرا بھی دل مچل رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ مالکن کا دیدار کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں، لیکن پھر میں نے خود پہ کنٹرول کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے اس جاب سے نہ نکال دیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہر وقت تم ایسے نظریں جھکائے کیوں کھڑے رہتے ہو؟ وہ اب مسکرا کے مجھ سے یہ کہہ رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، اسی لیے ہی میں آپ سے نظریں نہیں ملانا چاہتا۔ میں نے یہ کہا تو وہ کہا لگا کے ہنسنے لگی۔ مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ پہلے تو وہ کبھی بھی مجھ سے اتنا فری نہیں ہوئی تھی، نہ جانے آج کیا ہوا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، کیا بات ہے؟ میں اصل مدعے پہ آ گیا، کیونکہ انہوں نے مجھے کسی کام کی وجہ سے ہی وہاں پہ روکا تھا۔ ہاں، وہ میں کہہ رہی تھی کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت تو نہیں؟ انہوں نے یہ کہا تو مجھے اپنی سماعت پہ یقین نہ ہوا کیونکہ پہلے تو وہ اتنی رحم دل بالکل بھی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ تو بالکل ہی اکڑو مزاج تھیں۔ کبھی بھی انہوں نے مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ آج وہ مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تو نہیں۔ پیسوں کی ضرورت مجھے تھی، لیکن پھر بھی میں نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا ٹھیک نہیں سمجھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے صاف صاف منع کر دیا۔ میں بھی وہیں پہ ہی کھڑا تھا کیونکہ ابھی مالکن نے مجھے وہاں سے جانے کا نہیں کہا تھا۔ اگر میں ان کی اجازت کے بغیر آ جاتا تو شاید وہ مجھ پہ غصہ کرتی۔ نادر، تم گھبراؤ نہیں، تم مجھ سے دل کی بات کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں سچ میں پیسوں کی ضرورت ہے تو تم مجھ سے مانگ سکتے ہو۔ انہوں نے یہ کہا تو مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ نہ جانے آج انہیں ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنی مہربان ہو رہی تھیں۔ پہلے تو انہوں نے کبھی بھی مجھ پہ ترس نہیں کھایا تھا۔ پہلے تو وہ کبھی اپنے کمرے میں بھی اتنی دیر مجھے نہیں رکنے دیتی تھیں۔ جب بھی کبھی میں کام کے لیے وہاں جاتا تو مجھے فوراً سے کمرے سے بھیج دیتی تھیں۔ آج انہوں نے خود ہی مجھے باتوں میں الجھا کے رکھا ہوا تھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے واقعی پیسوں کی ضرورت بالکل بھی نہیں۔ میں ابھی بھی اپنی بات پہ ڈٹا ہوا تھا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ دینا۔ بیگم صاحبہ مجھے اجازت دے رہی تھی کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں ان سے مانگ سکتا ہوں۔ میں اس بات میں سر ہلا کے وہاں سے نکل چکا تھا۔ مجھے آج بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ کے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں لیکن کر نہیں پا رہی ہوں۔ ان کے بولنے کا انداز، ان کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ مجھے تو کچھ عجیب ہی لگنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی مجھ سے اس طرح کی ہمدردی کوئی معمولی نہیں ہے۔ میں اب اپنے کمرے میں آ چکا تھا لیکن میرے دل کو بالکل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہ باتیں ابھی بھی گھوم رہی تھیں جو بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہی تھیں۔ میرا دل مچلنے لگا تھا۔ بیگم صاحبہ کو گھر پہ تنہا پا کے میں کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ معمول کے مطابق میرا گرم چیزوں کو کھانا میرے لیے مصیبت بنتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح میں نے ناشتے میں افغانی پلاؤ اور کھیر بنائی تھی۔ رات کو بیگم صاحبہ سے جب میں نے صبح کے ناشتے کا مینیو پوچھا تھا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ جو تمہارا دل کرے وہی بنا لینا۔ مجھے افغانی پلاؤ بہت پسند تھا۔
इसी लिए मैंने आज अफ़गानी पुलाव और खीर बना ली थी। बेगम साहिबा जब नाश्ते पे आईं तो टेबल पे बने खाने को देखकर और मुझे देख के मुस्कुराने लगी। अच्छा, तो तुम्हें अफ़गानी पुलाव पसंद है? खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना। उन्होंने ये कहा तो मुझे अपनी समातों पर यकीन न आया। वो मुझे अपने साथ बैठने का कह रही थी। ज़िंदगी में पहली बार वो ये बात कर रही थी। पहले तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था। आखिर उन्हें क्या होता जा रहा था? मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा था। मुझे उनकी मंशा समझ आने लगी थी और मेरा दिल भी अब मुझसे काबू नहीं हो रहा था। मेरा दिल मुझे बार बार इस चीज़ पे आमादा कर रहा था कि मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊं, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे रोक रहा था। मैं तो कश्मकश में पड़ गया। बेगम साहिबा की आंखों पर मुझे अजीब महसूस हो रहा था। खाना वगैरह खा के जब मैंने बर्तन धो लिया और किचन साफ़ कर लिया तो मैं फ़ौरन अपने कमरे में आ गया। मैं अब सोच में पड़ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरा दिल मुझे मजबूर कर रहा था, लेकिन मेरा नफ्स बार बार ही मुझे रोक रहा था कि ये गलत है। मैं गैर शादीशुदा लड़का था और मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। बेगम साहिबा ने नाश्ते की टेबल पे मुझे कहा था कि रात पे मैं उनके कमरे में ग्रीन टी दे आऊं। अब मैं रात का इंतज़ार कर रहा था कि कब रात होगी और मैं उनके कमरे में ग्रीन टी लेके जाऊंगा। मैं मौके से फ़ायदा उठाऊंगा। जब रात हुई तो मैंने जल्दी से ग्रीन टी तैयार कर ली। मेरा दिल अब बिल्कुल बेकाबू हो गया था। मुझसे अब ज़रा भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं ग्रीन टी लेके मालकिन के कमरे के बाहर पहुंच चुका। मैं अभी कमरे के अंदर दाखिल ही होने लगा था कि अचानक से मुझे किसी के चलने की आवाज़ महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मालिक खड़े थे। नादिर, तुम कहाँ जा रहे हो? मालिक को अपने सामने खड़ा देख के मेरे होश उड़ गए। ना जाने वो आज कैसे वापस आ गए। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं ग्रीन टी दे के फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल आया। अब मैं अपने कमरे में आ चुका था। मेरे हाथ पांव अभी भी कांप रहे थे। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मैं ये बहुत गलत कदम उठाने से खुद को रोक लिया था। ये भी मेरे अल्लाह की तरफ से ही मुझ पे करम हुआ कि मैं इतने बड़े गुनाह से बच गया। अब मुझे समझ आ गई कि मैं अपने नफ्स और दिल की लज्जत से मजबूर होकर जो इतने बड़े गुनाह की तरफ बढ़ रहा था, तो अल्लाह ने मुझे रोक लिया था। मैं अब अपने अल्लाह से रो रो कर दुआएं कर रहा था। मेरा दिल गम से फटने लगा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद पर। मैंने फ़ौरन से वज़ू किया और जाए नमाज बिछा के अपने रब के हजूर हाथ उठा के बैठ गया। मैंने अपने अल्लाह से रो रो के दुआएं की। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तेरा शुक्र कि मैं एक बहुत ही बड़े गुनाह से बच गया हूँ। या अल्लाह, ये सबब बनाया कि मैं इतने बड़े गुनाह से बच गया, वरना तो मैं आज इस गुनाह में अपने हाथ रंग चुका था। लेकिन अमाल का दारो मदार तो नीयतों पे होता है, इसलिए मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मैं रो रो से अल्लाह से दुआएं कर रहा था, लेकिन मेरे दिल को किसी तौर पर भी सुकून नहीं आ रहा था। रात को भी मुझे बिल्कुल नींद न आई। सुबह की नमाज में मैंने फिर से अपने रब से माफ़ी मांगना शुरू कर दी। मैं रो रो के माफ़ी मांग रहा था। मैं अब सोच चुका था कि मैं इस घर में मज़ीद नहीं रुकूंगा और अब वापस पाकिस्तान जाऊंगा और अपने माँ बाप के पास ही रहूंगा। वहीं पर ही कोई काम धंधा ढूंढ लूँगा, क्योंकि अब मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पे रहूँ। अगले ही दिन मैंने मालिक से बात की तो वो मान भी गए। मैंने अपनी टिकट कटवाई और कुछ ही दिनों में घर पाकिस्तान पहुँच गया। अम्मा और अब्बा मुझे देख के बहुत खुश हो रहे थे। जब मैंने उन्हें ये बताया कि मैं वहाँ अब कभी नहीं जाऊँगा तो उन्हें कुछ परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर न किया। अल्लाह के करम से कुछ ही दिनों में मुझे वहीं पे बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई। मैं जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करूं उतना कम है। मेरे अल्लाह ने मुझे एक बहुत ही बड़े गुनाह से बचा लिया था, एक ऐसा गुनाह जिसकी सज़ा मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर नौजवान को इस बड़ी इल्लत से बचाए जिस तरह मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया। अल्लाह हर किसी को सीधी राह पे चलने की तौफीक दे। आज भी जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे खुद से घिन महसूस होने लगती है, लेकिन अब मैं सच्ची तौबा कर चुका था। अल्लाह ने भी हमेशा ही तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। मेरे अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़े लिखा है कि जो लोग गुनाह करके तौबा कर लें और फिर उस गुनाह के बिल्कुल भी करीब ना जाएं तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है। मैंने भी सच्ची तौबा की थी और अब मेरा दिल मुतमईन भी था। मैं जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करूं उतना कम है। मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत ही अच्छा रिज़्क़ अता किया था और मुझे बहुत बड़े गुनाह से भी बचाया था।